جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی رمضان نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سلسلہ ہے کار خیر کا، یعنی وہ فلاحی ادارے یا تنظیمیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا جو خاص طور پہ آپ کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ یا ایسے ٹرسٹ موجود ہیں جو نہ صرف لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ اب طالب علموں کی جو تعلیم ہے ان کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، قرض حسنہ دیا جا رہا ہے اور ہائر ایجوکیشن تک یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک شخصیت آن لائن موجود ہیں اس وقت فون کال پہ، ڈاکٹر امجد ثاقب، جو کہ بانی اور سربراہ ہیں اخوت ٹرسٹ کے. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. بہت نوبل کاز یہ سر انجام دے رہے ہیں، خاص طور پہ جس طریقے سے قرض حسنہ دیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو خود کفیل بنایا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. مجھے بتائیے گا سر، رمضان میں اخوت کی کیا اس وقت ورکنگ ہے، کیا کام کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اخوت اس ٹرسٹ کو جو ہے چلایا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ، جی ہر پاکستانی کی طرح، ہر درد مند دل رکھنے والے مسلمان کی طرح ہم بھی اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کچھ تو ہمارے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں اور کچھ صرف رمضان کے مہینے کے اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو باقاعدہ پروگراموں میں ہماری تعلیم کی فراہمی، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کراچی میں NJV اسکول کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پھر باقی ملک کے حصوں میں کچھ اور ادارے ہیں. ہمارا ایک یونیورسٹی بھی ہم بنا رہے ہیں جس میں فری تعلیم دی جائے گی. اس کے علاوہ سب سے بڑا پروگرام ہمارا قرض حسن کا ہے، جو لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ اس میں ہم دیتے ہیں اور اس میں بھی لوگوں کے ساتھ مل کے، فلانتھراپسٹ کے ساتھ مل کے اور حکومت کے ساتھ. لیکن جو اسپیسیفکلی اگر آپ رمضان کے حوالے سے پوچھیں تو ہم راشن بیگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان خاندانوں کو جو ظاہر مشکلات کا شکار ہیں، کچھ کووڈ کے ذریعے وجہ سے، کچھ اور ان کی. تو ہم کہتے ہیں کہ روزے جو ہیں یہ ہم سب جیسے کتنے اچھے طریقے سے سحر کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں مل جائیں. تو یہ ہماری محبت کا اظہار ہے، یہ ہمارا اخوت ہے، یہ ہمارا بھائی چارہ ہے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ اخوت کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کیسے اتنا زیادہ ہے؟ یعنی جتنے لوگ قرضہ حسن آپ سے لیتے ہیں اس کی دنیا میں کسی اور ادارے کا ریٹ آف ریٹرن اس قدر نہیں ملتا جتنا اخوت کا. یہ بتائیے گا سر. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو بھی کام نیک نیتی سے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ دیکھیں، یہ تصور اتنا خوبصورت ہے مواخات کا اور بغیر سود کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو قرض حسن نہیں دیتے، ہم لوگوں کو اپنائیت کے ایک رشتے کے ذریعے سے اپنا دوست بناتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ آج ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، کل تم نے کسی اور کی مدد کرنی ہے. بالکل. یعنی یہ قرض دینے لینے کا کام نہیں ہے، یہ تو رشتہ قائم کرنا ہے. یہ تو اس شخص کے اندر چھپا ہوا جو بہادر شخص ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے بغیر سود کے، بغیر لالچ کے، بغیر سفارش کے یہ اتنی رقم 20 30 40 50 ہزار لاکھ روپے تک مل گئی، تو پھر اس کے دل میں یہ احساس خود بخود جنم لیتا ہے کہ مجھ سے کسی نے نیکی کی ہے تو میں نے بھی نیکی کرنی ہے. بالکل. تو پھر نہ صرف وہ قرض واپس کرتا ہے بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ واپس کرتا ہے، اپنی طرف سے بھی عطیہ دیتا ہے، یا خود سے اپنے گلی محلے میں کسی شخص کا ہاتھ تھام کے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. ماشاءاللہ. تو اخوت کو آپ قرض حسن تو ہمارا ایک حکمت عملی ہے، یہ ہمارا راستہ ہے منزل کا، منزل نہیں ہے. منزل تو وہ بھائی چارے کی وہ فضا ہے جو اس ماحول میں، اس ملک میں، اس قوم کو ضرورت ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم اس میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ 140 ارب روپے کی رقم کوئی 30-35 لاکھ گھرانوں کو ملی اور واپسی کی شرح 99.9% ہے. واہ واہ واہ، زبردست. یہ ہماری قوم کی عظمت کی ایک دلیل ہے اور ایک مظاہرہ ہے کہ ہم تو ایسے ہی صبح شام لوگوں کو رغی دیتے رہتے ہیں، بٹ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عملی طور پر کتنے اچھے لوگ ہیں. تو ہم نے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ایک اس میں یہ بھی کام کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ اس قوم کی امید کو لوٹانے کا کام ہے. بالکل. کیسے ہم بتائیں کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں؟
تو یہ اس کی مختلف یہ بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی رمضان المبارک میں ظاہر سی بات ہے لوگ راشن کے ساتھ ساتھ اب یہ جو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم چل رہی ہے جس میں لوگ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا اخوت کا کوئی پلان ایسا ہے کہ مستقبل میں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت لوگوں کو گھر بھی فراہم کیا جائے گا؟ جی بالکل. یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں وزیر اعظم کی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے حکومت پاکستان کی, ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ابھی تک ہم تقریباً 9,000 کے قریب گھروں کو فائنانس کر چکے ہیں. ماشاءاللہ کے چھوٹے چھوٹے قرضے دے رہے ہیں, پورے ملک میں دے رہے ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں اور کے پی میں. تو اس کے علاوہ ہم مختلف بینکوں سے بھی ایک معاہدے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم بہترین ذمہ دار اور قابل اعتماد لوگوں کو تیار کر کے ان کی کیسز کو اپریز کر کے ہم بینکوں تک پہنچائیں گے, اور بینک ان کو 20-30-40 لاکھ روپے کی رقم یہ اس اسکیم کے تحت دیں گے. تو میری درخواست ہے, یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا اس کا ذکر چھیڑا کہ رمضان المبارک کی مہینے کی خوشیوں میں یہ بھی ہم ایک خوشگوار پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دفتر میں جائیے اور وزیر اعظم خود یہ جو گھروں کی اسکیم ہے اس کے حوالے سے آپ درخواست دیں. ہم انشاءاللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی گھر بنے, آپ کو چھت ملے, اور کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستان میں رہتا ہے ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کا استحقاق بھی ہے. بالکل. تو یہ ہماری اسکیم کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اخوت اس میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. آپ باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان کی جو یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں ساتھ ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں. جی بالکل, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جب تک سب لوگ نہیں ملیں گے تو اس وقت تک تو اس ملک کی, اس معاشرے کی جو ہے وہ تقدیر وہ نہیں بدلے, نہیں ہو سکے. ہم سب کی ذمہ داری ہے نا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو اخوت کی جانب سے جو بچوں کی فیسوں کے لیے جو قرض حسن دیا جاتا ہے اس کی لمٹ کیا ہے؟ کیا آپ ہائر ایجوکیشن اور یعنی یونیورسٹی اور اس کے بعد کی ایجوکیشن کے لیے بھی قرضہ دیتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اسکیم ہے نا قرض حسن تعلیم کے لیے, یہ ہم ہر ادارے میں نہیں دے سکتے, اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم نے جو اپنے ادارے بنائے ہیں وہاں پر 100% بچے وہ قرض حسن پہ پڑھتے ہیں. اچھا. یعنی ہم ان سے آج فیس نہیں لے رہے, ہم انہیں کہتے ہیں 10 سال بعد فیس ادا کرنا جب تم اس قابل ہو جاؤ گے. تو جو بھی ہوبت کے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کراچی میں ہمارا ایک NJV اسکول ہے حکومت سندھ کی تعاون سے, ہم اس میں ہم کچھ کلاسز کر رہے ہیں مختلف لیولز کی, تو وہاں پہ اور اسی طریقے سے باقی جگہوں پر وہ جو بچے وہاں داخلہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو پھر ہم یہ الٹیمیٹ اسپانسرشپ دیتے ہیں کہ جب تک وہ پڑھیں گے وہ وہاں پر پڑھتے چلے جائیں, اور جب وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنی حصے کی جو خوشیاں کسی اور کو دینے کے, اور پھر وہ فیس ادا کریں. ٹھیک. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کی طرف سے جو یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں, کہاں پر موجود ہیں؟ جی اس وقت تو میں نے عرض کیا نا کہ ایک NJV اسکول کراچی میں ہے, ایک چکوال میں لڑکیوں کے لیے بہت بڑا 50 ایکڑ پر مشتمل ایک بہت بڑا کالج ہے, ایک فیصل آباد میں ہے, ایک قصور میں ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی یہ ادارے ہیں یہ کسی جگہ پر اگر لوکیٹڈ ہیں تو صرف وہاں کے لیے نہیں ہے, باقی 15% بچے ہر صوبے سے آتے ہیں اور وہاں پر یہ ریزیڈینشل ادارے ہیں اور وہاں پر وہ پڑھتے ہیں. تو یہ قومی یکجہتی بھی ہے, اور جو بھی وسائل ہیں اس کی ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں. تو سینکڑوں بچے بلوچستان سے, سندھ سے, فاٹا سے, KP سے یہ آتے ہیں اور وہاں پر اپنی یہ محنت کا وہاں پر اظہار کرتے ہیں, اور الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. سر, رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈونیشنز کے لیے, یا ویسے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کہنا تو سر یہی ہے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں دینے کی جو لذت ہے نا اس کا اور ہی مزہ ہے اس ماہ میں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ انفرادی چیریٹی کریں, کسی ادارے کو نہ دیں بلکہ خود سے ڈھونڈیں کسی مستحق شخص کو, تاکہ آپ کو اطمینان ہو. اور اس کے بعد اگر آپ کسی ادارے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو جتنے اچھے ادارے ہیں پہلے آپ ان کی ٹرانسپیرنسی دیکھیں, ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھیں, اور پھر مقصد بھی دیکھیں کہ کس نے بڑے مقصد کے لیے وہ ادارہ کام کر رہا ہے. تو پھر آپ اس کا
ہاتھ تھامیں اور اس کی مدد کریں، کیونکہ ہم نے مل جل کر ہی اس معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے. بالکل. تو الٹیمیٹ ہمارا میسج مواخات کا ہے کہ ایک شخص کو بھائی بنا لے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا، خاص طور پہ اخوت کا، بھائی چارے کا، مواخات کا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کرنے کے بعد ہر ایک انصار کو، ہر ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا، اگر اس طرح ہم پاکستانی بھی آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہی تو دیکھیں بات ہے کہ جو ایک پاکستان میں اگر 50% غریب ہیں تو 50% غریب نہیں ہیں. تو یہ دو طرح کے طبقے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کر لیں تو غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا. بالکل. تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت میں جب تک ہم دوسروں کو شریک نہیں کریں گے ہم خدا کے شکر گزار بندے بن نہیں سکتے. تو خدا کا شکر زبان سے تو ادا نہیں کیا جاتا نا، صرف اس کے لیے تو کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے، کام کیا جاتا ہے. جی جی کر کے دکھانا ہوتا ہے. آپ کسی کی آنکھوں کے آنسو تو پوچھیں، کسی کے سر پہ ہاتھ تو رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر نچھاور ہوتی ہیں. بالکل سر، بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت اچھا لگا. ناظرین، ڈاکٹر امجد ثاقب سربراہ اور بانی اخوت ٹرسٹ کے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈاکٹر امجد ثاقب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ 50% لوگ جو ہیں وہ بہت غریب ہیں، تو 50% لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت اچھی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر یہ اچھی طرح زندگی گزارنے والے 50% لوگ اپنے ان 50% بھائیوں کا خیال کر لیتے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا. لیکن بہرحال ناظرین، ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کار خیر کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.